نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے دم یعنی جھاڑ پھونک۔ دم کا لغوی معنی ہے کچھ پڑھ کر پھونکنے کو دم کہتے ہیں۔ لغت میں کیا معنی ہے اس کا دم کا؟ کچھ پڑھ کر پھونکنے کو دم کہتے ہیں۔ اور شریعت میں کیا معنی ہے اس کا؟ بیمار انسان پر آیات و اذکار اور دعائیں پڑھ کر پھونکنا۔ شرع میں کیا ہے اس کا معنی دم کا؟ بیمار انسان پر آیات و اذکار اور دعائیں پڑھ کر پھونکنا۔ یہ تو دم کا معنی ہوا لغت میں اور شرع میں۔ اب دیکھتے ہیں علماء اکرام نے اس کی کتنی اقسام بیان کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں علماء اکرام نے اس کی کتنی اقسام بیان کی ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، جھاڑ پھونک کی یعنی دم کرنے کی، جھاڑ پھونک کی دو اقسام ہیں۔ پہلا مشروع جھاڑ پھونک یعنی جو شریعت سے ثابت ہے، اور دوسرا ہے ممنوع جھاڑ پھونک یعنی جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، جس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دم کی کتنی اقسام ہوئی؟ مشروع اور ممنوع۔ مشروع جھاڑ پھونک، ممنوع جھاڑ پھونک۔ مشروع جھاڑ پھونک کیا ہے؟ مشروع جھاڑ پھونک وہ ہے جس میں بالاتفاق علماء تین شرائط بیان کرتے ہیں، یعنی علماء اکرام بالاتفاق اس میں تین شرائط بیان کرتے ہیں۔ کس میں؟ مشروع جھاڑ پھونک میں جو شریعت سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ واضح عربی زبان میں ہو، یعنی پہلا کیا ہے؟ تین شرائط میں سے پہلی شرط ہے واضح عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی سمجھا جا سکتا ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ واضح عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی سمجھا جا سکتا ہو۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا اس کے اسماء و صفات پر مشتمل اذکار و دعائیں ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا اس کے اسماء و صفات پر مشتمل اذکار و دعائیں ہوں جو حدیث سے ثابت ہوں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ شرط یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا پھر اس کے اسماء و صفات پر مشتمل اذکار و دعائیں ہوں جو سنت سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے، یعنی تیسری شرط، قسم نہیں شرط ہے، تیسری شرط ہے کہ یہ کہ اس جھاڑ پھونک پر کلی اعتماد نہ کیا جائے، یعنی مکمل اس پر بندے کا اعتماد نہیں ہو کہ یہ پڑھتے ہی ہم کو شفا مل جاتی، یا پھر یہ الفاظ کے اندر شفا ہے۔ جیسے کوئی ذکر کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اذکار کے اندر شفا، اذکار کے اندر شفا نہیں ہوتی، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے ہیں، یعنی جھاڑ پھونک کرنے پر کلی اعتماد۔ اعتماد بھی کس پر؟ عقیدہ کس پر؟ یعنی آپ اللہ پر عقیدہ رکھ سکتی ہیں، اللہ پر اعتماد کر سکتی ہیں، لیکن بعض دفعہ اس میں دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کسی کے زبانوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جب جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو وہ مؤثر ہوتا ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے، ہمارے جھاڑ پھونک میں تاثیر نہیں ہوتی، یعنی ہمارے دم کرنے میں تاثیر نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، اس قسم کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یعنی منع فرمایا ہے اس چیز سے کہ بندہ کسی شخص پر اعتماد کرے، اس کی زبان پر اعتماد کرے اور یہ کہے کہ فلاں جھاڑ پھونک کرتے ہیں، فلاں دم کرتے ہیں تو وہ یعنی مؤثر ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اثر تو اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب اثر پیدا کرتا ہے تو ہمارا تمام اعتماد، ہمارا عقیدہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ جھاڑ پھونک بذات خود مؤثر نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جو بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو مشروع جھاڑ پھونک میں کتنے شرائط رکھے علماء نے؟ تین شرطیں رکھی۔ ایک تو واضح عربی زبان میں ہو، اس کا معنی سمجھ میں آئے، اور دوسرے
وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا اس کے اسماء و صفات پر مشتمل اذکار و دعائیں ہوں. اور تیسرا یہ کہ اس جھاڑ پھونک پر کلی طور پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ جھاڑ پھونک بذات خود کوئی مؤثر چیز نہیں، بلکہ اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے محفوظ رکھے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.